جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے کہ اب ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھیے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان بتوں کے لیے ہی سارا سارا دن جم کر بیٹھے رہتے ہیں، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کے، وہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ کل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا کہ اب ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھیے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ اور اس کی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان بتوں کے لیے ہی سارا سارا دن جم کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتی ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم تو صرف یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ اور ہمارے دادے اس طرح کیا کرتے تھے، وہ بھی وہی کر رہے ہیں جو ان سے، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، کوئی برحق معبود نہیں سوا رب العالمین کے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی جو ان سے یہ، تو اب کہ ابراہیم یہاں تک ہم پہنچے تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ما سوائے رب العالمین کے۔ آگے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ بات فرما دی کہ جس نے مجھے تخلیق کی ہے، جس نے مجھے پیدا کی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہدایت بھی مجھے وہی دیتا ہے جن سے۔ پھر فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ما سوائے رب العالمین کے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور اگلی چیز یہ کہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی تو ہے جو میری روح قبض کرے گا اور روح قبض کرنے کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، وہ ہے جن سے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، ماں سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں، میں تو بس صرف وہی رب العالمین ہے جن سے۔ تو اب جو پہلی بات آپ نے فرمائی کہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے جن سے۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا، پیدا کرنے کا، اور پیدا کرنے کی نعمت کے بعد ہدایت دینے کی نعمت کا ذکر فرمایا۔
ظاہر ہے پیدائش پہلے ہوگی، ہدایت بعد میں ہوگی. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ہدایت دیتا ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اس کی ہدایت دینے کی نعمت کا ذکر فرمایا. اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بلند ہے، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، جس نے اندازہ مقرر فرمایا پھر ہدایت دی. یعنی پہلے پیدائش ہے اور اس کے بعد ہدایت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے کے اوپر اللہ کی سنت کے مطابق جو ان سے آپ نے وہ جواب دیا، فرمایا کہ پہلے اللہ کے جو ہے وہ پیدا کرنے کی نعمت کا آپ نے ذکر فرمایا، پیدا کرنے کی، اور اس کے بعد اس کی ہدایت دینے کی نعمت کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کو ہدایت دی. اسی طریقے پر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا جو ان سے پہلے تخلیق کا، پیدائش کا، اور اس کے بعد ہدایت کا ذکر فرمایا جو ان سے. بہرحال آگے آیت نمبر 79 میں فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے. وہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اب پیدا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، ظاہر ہے پیدا کرنے کے بعد اب اس کی پرورش کا مرحلہ آتا ہے. اب پرورش کی نعمت کا ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور کھلانے اور پلانے کی جو نعمت ہے، کھلانا اور پلانا. اب اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اوپر بھی میرے پہلے کئی دروس اور لیکچرز ریکارڈ ہو چکے قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں. اس کے کانٹیکسٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں نعمتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، صرف کھانے اور پلانے کے ساتھ جڑ سی ہیں. جس کھانا اور پلانا کیا چیز ہے؟ مثلا آپ نے فرمایا جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جو مجھے پلاتا بھی ہے. ایک شخص طعام، کھانے کا اور پینا، مشروب کا وہ مالک ہو تبھی کھائے گا اور پیے گا نا. اور اگر وہ اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے کھائے گا اور پیے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جس چیز کا مالک بنائے گا وہ اسی چیز کو کھائے گا اور اس کو پیے گا. اچھا سمجھ لیں کہ وہ بندہ کسی چیز، کھانے والی چیز یا پینے والی چیز جو ہے اس کا مالک بھی ہے. مفسرین نے بڑا اچھا ایک نقطہ یہاں پر بیان کیا، اس کی تفسیر بڑی اچھی بیان کی. وہ کہتے ہیں مگر اس شخص کا کوئی دشمن ایسا ہے جو اس کو نہ تو کھانے دے اور نہ پینے دے، پھر وہ کیسے کھائے گا؟ وہ طاقتور دشمن ہے. وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس کو نہ کھانے دے اور نہ پینے دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ مالک ہی نہ ہو کسی چیز کا پھر کیسے کھائے گا؟ چلو مالک ہو گیا مگر اب کوئی دشمن ہے جو اس کو کھانے ہی نہ دے. ایک قدم کے اوپر آپ جب ان نعمتوں کو کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں، یہ ہزاروں نہیں، یہ لاکھوں نعمتوں میں کنورٹ ہو جائیں گی. کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس تفصیل سے سمجھا سکوں جس تفصیل سے اس کے اوپر پہلے کئی مرتبہ بیان گزر چکا ہے جو ان سے. اچھا مفسرین فرماتے ہیں کہ چلیں یہ بھی کیفیت نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ کھانے پینے کا مالک بھی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، روٹی بھی ہے، چاول بھی ہے، ہر چیز کھانے کے لیے.
مگر اس شخص کو کوئی مرض ایسا ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں کھا سکتا. مثلا ہارٹ پیشنٹس کو ڈاکٹرز حکیم وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ چکنائی والی چیزیں نہ کھاؤ، بالکل بند کر دو ساری چیزیں. کوئی ایسا مرض ہو، اس کے منہ میں کوئی ایسا زخم نکل آئے کہ وہ کھانے کے قابل ہی نہ رہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے. ایسے ہزاروں پیشنٹس ہسپتالوں میں بھرے پڑے، اس کے منہ میں کوئی کینسر ہو جائے اور وہ کچھ کھانے کے قابل ہی نہ رہے تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ ہر نعمت کے اوپر ہزاروں نعمتیں، اور ان کے ساتھ پھر آگے کئی ہزار نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. اس کو کہاں سے کہاں لیتے چلے جائیں جو ان سے. اچھا، پھر اگر اللہ تعالی زمین میں یہ اناج اور پھل وغیرہ ہی پیدا نہ کرتا تو کہاں سے کھاتا؟ پھر اس اناج اور ان پھلوں کو بنانے کے لیے، پایۂ تکمیل پر پہنچانے کے لیے اگر آسمان سے پانی نہ نازل کرتا زمین کے اندر، تو پھر یہ اناج وغیرہ اور یہ پھل فروٹ کیسے ہوتے؟ سورج کی حرارت اس اناج اور ان پھلوں کے اندر وہ رس اور وہ طاقت ہی پیدا نہ کرتی کہ وہ اپنی اصل صورت میں بن پاتے. تب انسان کہاں سے کھاتا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہی نہ ہوتی، وہ مالک ہی نہ ہوتا. مالک ہوتا تو کوئی دشمن ہوتا، کوئی دشمن ہی نہ ہوتا، وہ کھانے کے قابل ہی نہ ہوتا. اس کو کوئی ایسا مرض ہوتا، اس کے منہ میں کینسر ہوتا. یہ زمینوں کے اندر یہ اناج اور یہ پھلوں کا سارا جو اللہ نے نظام قائم کیا یہی نہ ہوتا. سورج کی حرارت نہ ہوتی، آسمانوں سے پانی نہ برستا. تو یہ کہاں سے اناج اور یہ پھل فروٹ پیدا ہو جانے تھے؟ کہاں سے وہ بندہ کھا سکتا تھا؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جان سے. اچھا، پھر اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جو صحت اور طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے جون سی ہے، اگر وہ ہی نہ ہوتے تو وہ رزق کو کیسے حاصل کرتا؟ حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا جون سے یہ چیز. اچھا، پھر اگر فرض کر لیں کہ وہ کھا لیتا، اس کا ہاضمہ ہی ٹھیک نہ ہوتا، اس کا معدہ، اس کا جگر، اس کی آنتیں، اس کا اندرونی اعضاء، ان کے اندر کوئی ایسی بیماریاں ہوتی، وہ کھا ہی نہ پاتا. آج ذرا سا بندے کا پیٹ خراب ہو جائے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. کئی ایسی بیماریاں ہیں، بخار ہو جائے بندے کا کھانے پینے کو 2-3 دن کے لیے کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، نہ وہ روٹی کھاتا ہے، نہ وہ سخت چیزیں سالن بوٹی وغیرہ کھاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے یخنی بنا دو، دلیا بنا، بس اس طرح کی چیزیں وہ لے لیتا ہے جو ان سے. اچھا چلیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بھی ہوتا، اس کے ہاتھ ہی نہ ہوتے، اس کے ہاتھ ہی نہ ہوتے، دونوں ہاتھ ہی نہ ہوتے، اب وہ کہاں سے کھاتا؟ یا تو کوئی دوسرا اس کے منہ میں ڈالتا، کس طریقے سے کھاتا وہ جو ان سے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے اور پینے کے لیے اناج اور پھلوں کی کئی قسم کی قسمیں پیدا کی. گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، چنے ہیں، چاول ہیں، پھل ہیں. بھئی اگر کسی کی طبیعت
کو گندم موافق نہیں آتی تو وہ جو کھانی شروع کر دے، جو بھی موافق نہیں آتی اس کی طبیعت کو وہ مکئی کھا لے، مکئی بھی موافق نہیں آتی تو وہ بیسن کی روٹی کھا لے، بیسن کی روٹی بھی نہیں موافق آتی چاول کھا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت میں کتنی قسمیں پیدا کی ہیں بتائیں؟ بندہ بکری کا گوشت کھا لے، ایک بندہ بکری کا گوشت نہیں خرید سکتا، وہ مہنگا ہے، مرغی کا لے لے، چکن لے لے، وہ نہیں خرید سکتا، وہ بڑا گوشت لے لے، وہ بھی نہیں کھا سکتا، وہ مچھلی لے لے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کس قدر اس کی نعمتیں ہیں؟ یہ وہی آپ کو کھلا رہا ہے اور وہی آپ کو پلا رہا ہے، آپ کی جرت اور آپ کی طاقت میں نہیں تھا کہ آپ اس کو کھاتے یا آپ اس کو پیتے، یہ اس نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے مریض پڑے نہیں کھا پاتے، نہیں کھا پاتے جو ان سے، تو یہ سب چیزیں جو ان سی ہیں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا آگے آیت نمبر 80 کے اندر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ اچھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے، جب وہ مجھے، آپ نے فرمایا نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ آپ نے فرمایا جو ان سے۔ اچھا اب صحت بھی علماء نے اور طبیب حکیم یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کوئی بد پرہیزی نہ کرے، ایک بندہ چکنائی کھانا شروع کر دے، کیا ہوگا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ مسالے انتہا کے کھانا شروع کر دے، کیا ہوگا؟ بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ میٹھا انتہا کا کھانا شروع کر دے، شوگر ہو جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے، بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، انہوں نے کہا جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اصل میں ہر بیماری اور مصیبت جو ہے نا، یہ انسان کی اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ماں سوائے انبیاء اور اولیاء اللہ کو نکال دیں، کہ مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ مفسرین نے تو لکھا ہے کہ کوئی بد باطن یا بدبخت شخص ہی ایسا سوچے گا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اب کہ اس کو جو بیماری، اگر کوئی بندہ کہے کہ جی میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، انبیاء اور اولیاء، بھئی انبیاء اور اولیاء تو اس میں ہے ہی نہیں، ان کا تو یہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ ہاں عام لوگوں کی یہ گرفت ہوتی ہے جن سی ہے، جن کے اوپر یہ بیماریاں اور یہ مصیبتیں جن سی ہیں سزا کے طور پر بھی آتی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں اور یہ بیماریاں ان کی اپنی
اعمال کا نتیجہ بھی ہیں۔ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، مصائب، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ تمہارے کرتوتیں جو تمہارے آگے آتی ہیں، تم پر اور تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں۔ ماں باپ اگر نیک ہوں تو آپ دیکھ لیں، حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ نکال کے جن بچوں کی دیوار انہوں نے سیدھی کی، ماں باپ اگر نیک ہوں تو بچوں کے اوپر بھی ان کی نیکیوں کا اثر، اور وہ ان کی دعا اور اس کا اثر وہاں تک جاتا ہے۔ بوئیں ہوں تو پھر آگے بھی وہ ان تک اس کا اثر پہنچتا ہے جو ان سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو انسان کو صحیح پیدا کیا ہے۔ تو اصل میں آپ کے یہ جو قول ہے، اس میں یہ تنبیہ فرمائی کہ انسان جو بے اعتدالی اور بے راہ روی سے کام لیتا ہے، وہ خود کو اپنے آپ کو بیمار کرتا ہے یا بیماریوں یا مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیمار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں اکثر درد ہوتا تھا، اور اوروں کی بنسبت آپ کو ڈبل بخار ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پر یہ سوچے بھی یا یہ کہے کسی کو کہ جی یہ میرے کوئی ایک عام بندہ وہ کہے کہ جی میرے اوپر یہ مصیبت یا تکلیف یا بیماری، یہ تو بڑے قرآن کے اندر احادیث کے اندر مثالیں ہیں ایسی، تو وہ بدبخت شخص ہے جو انبیاء کی ان چیزوں کے ساتھ اپنی شامتِ اعمال کو شامل کر رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کا تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے سارا، وہ تو اللہ کے دوست اور اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، اب ایک یہ سوال ہوگا کہ جب انبیاء علیہم السلام خود اپنی بیماری کا وہ سبب نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں ان کے جو بھی ہیں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اصل میں ادب اور تواضع کا تقاضا یہ عاجزی اور انکساری کا کہ ہر طرح کے حسن اور کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، ہر طرف کے حسن اور کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اور عیب اور نقص کی نسبت اپنی طرف کی جائے، عیب اور نقص کی نسبت۔ اللہ کا معاملہ تو کہاں، ایک مرید کامل جو ان سے وہ پیر و مرشد کے سامنے وہ جانتے کہ وہ اپنے نقص کو ہی بیان کرے گا اور اپنے عیب کو بیان کرے گا، اور اپنے شیخ کامل کی دعا اور ان کے فیض کو بیان کرے گا۔ جو ناقص ہوگا وہ اس کے الٹ بیان کرے گا، وہ کوئی نہ کوئی ایسی گیم جا کر بیان کرے گا کہ جس سے لوگوں کے ذہن خراب ہوں، غلط چیز کو بیان کرے گا جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ تو ادب اور تقاضوں کا تقاضا، ادب اور تواضع کا یہ تقاضا ہے کہ ہر حسن اور کمال کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، حسن اور کمال کو، اور عیب اور نقص کو بندہ اپنی طرف منسوب کر دے جن سے۔ اے انسان، تجھے جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، سورۃ النساء کے اندر جو بھی اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔
اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، تیرے نفس کی طرف سے، جس کی سمپل سی آپ ایک مثال لے لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کشتی کو توڑا اور اس میں نقص اور عیب ڈال دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا اور اس میں نقص اور عیب ڈال دیا، مگر جب ان یتیم بچوں کی دیوار کو جوڑ دیا، اب آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب توڑنا نقص اور عیب کی طرف جاتا تھا اور جوڑنے میں ایک بھلائی اور خوبی تھی، آپ نے توڑنے کو یعنی اس عیب کی نسبت عذر و ادب خضر علیہ السلام نے اپنی طرف کر دی اور بھلائی اور اس کو یعنی توڑنے کی نسبت اپنی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ آپ قرآن پڑھیں، سارا واقعہ نکالیں، میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ بیان کیا ہے جو ان سے، تو اب آپ کو بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی کہ جب میں بیمار، حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے وہ دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں کیونکہ بیماری عیب اور نقص ہے بظاہر، تو شفا مجھے وہ دیتا ہے۔ اب شفا، صحت اور تندرستی وہ تو ایک نعمت ہے، گو کہ جو کامل لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیماریاں بھی جون سی ہیں بہت بڑی نعمتیں، کمال کمال کمال۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں گناہ کر کے بیمار ہو جاتا ہوں، کون؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ائمہ اہل بیت اطہار میں سے آپ دیکھیں، قادریوں کا، سور وردیوں کا، چشتیوں کا فیض بھی ادھر سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، اور نقش بندیوں کا بھی حضرت امام جعفر صادق سے، حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے۔ کیا عاجزی اور انکساری ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں گناہ کر کے بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے توبہ کے بعد شفا دے دیتا ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، گناہ میں کرتا ہوں، کیا ان سے کوئی گناہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے؟ کیا حضور کو استغفار کی ضرورت تھی؟ کتنی مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق چاروں سلسلے کم و بیش چاروں میں ان کا فیض روحانی فیض جو ان سے وہ جاری ہے، ان کا فیض۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے شہزادے امام حسن، آپ کے امام حسین، آپ کے شہزادے امام زین العابدین، آپ کے شہزادے امام محمد باقر، آپ کے شہزادے امام جعفر صادق، اور آپ کے شہزادے امام موسیٰ کاظم، جن کا مزار بغداد شریف میں، اور آپ کے شہزادے حضرت امام علی رضا، جن کا مزار مشہد شریف میں، اور ان کے حضرت امام محمد تقی الجواد، اور ان کے امام ابو الحسن نقی، امام ابو الحسن عسکری، جن کا مزار سامرا کے اندر ہے۔ میں نے الحمدللہ ان تمام ائمہ اہل بیت کے مزارات پر حاضری دی ہے۔ تو یہ چیز فرمائی گئی جو ان سے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی علاج جو ہے نا، علاج بیماری کے بعد علاج نہیں، اگر بیمار ہو گئے ہیں تو علاج نہیں کروانا چاہیے۔
یہ توکل کے خلاف ہے۔ بھئی یہ کون سا صوفیانہ رنگ ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، میں نے علاج نہیں کروانا، توکل اللہ، رجوع اللہ، یہ تو توکل اللہ ہے ہی نہیں۔ رجوع اللہ تو یہ ہے کہ آپ پوری میڈیسن لیں، پورا ٹریٹمنٹ کروائیں، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دیں سارا معاملہ۔ یہ ہے۔ وہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے بس اسی میں آپ راضی رہیں، نہ دوا لیں نہ علاج کروائیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بندے کو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ دعا کا حکم آیا جگہ جگہ کہ دعا، کیونکہ دعا بھی جو ہے وہ بندے کے حالات کو تبدیل کرتی ہے، جیسے کہ دوا اور علاج بندے کو بیماری سے صحت کی طرف لے کر آتا ہے جان سے۔ تو یہ چیز، یہ والا جو توکل ہے کہ میں نے علاج نہیں کروانا، یہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ بیماری میں پورا علاج کروانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور، اب سنیں کہ حضور کی خدمت میں صحابہ کرام اس طرح بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی سی جنبش بھی کی تو کوئی پرندہ اڑ جائے گا سر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا یہ ادب تھا کہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ پرندے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی مجلسوں کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں موریدین ہوتے تھے اور سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اتنی خاموشی ہوتی تھی ان کی مجلس کے اندر، اتنی مجلس، اتنی خاموشی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھی ہوں۔ میں بھی بیٹھ گیا، میں نے سلام کیا، بیٹھ گیا۔ تو دیہاتی لوگ بھی میں نے دیکھا آ رہے تھے، تو کچھ دیہاتیوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم دوائی وغیرہ، میڈیسنز وغیرہ لے سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم دوائی لے سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے جو بیماری بھی پیدا کی ہے، جو بھی بیماری اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ نے اس بیماری کے علاج کے لیے اس بیماری کی دوا بھی پیدا کی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اچھا خیر، ان صحابہ کرام وہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم دوائی لے سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل لے سکتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی پیدا کی ہے اس کے علاج کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے، ماں سوائے ایک بیماری کے، ماں سوائے ایک بیماری کے، اس کی دوا نہیں پیدا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بڑھاپا ہے،
ماں سوائے ایک بیماری کے، یعنی پھر حضور نے بڑھاپے کو بھی بیماری فرمایا، ماں سوائے ایک بیماری کے، اس کی دوا نہیں اللہ نے پیدا کی، اس کی دوا نہیں ہے۔ اور بے شمار احادیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی علاج کیے، جو اس زمانے میں علاج کے طریقے تھے۔ مثلاً بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ کو شدید درد ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اوپر 7 ایسی مشکوں کا پانی انڈیلو جن کا منہ کھولا نہ گیا ہو، بند رکھا گیا ہو، جس کے پانی کو ان کا پانی انڈیلو۔ تو شاید میں لوگوں کو وصیت کروں تو آپ کو حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹب کے اندر بٹھا کر پھر ہم نے آپ کے اوپر مشکوں سے پانی انڈیلنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ نے ہماری طرف اشارہ کر کے فرمایا بس کرو، پھر آپ اٹھے اور لوگوں کے اندر تشریف لے گئے۔ اور آج ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جب بہت تیز بخار ہو تو مریض کو ٹھنڈے پانی کی پٹی کریں یا برف سے اس کو ٹھنڈک جون سی ہے مریض کو پہنچائیں، جون سی ہے ڈاکٹرز کہتی ہیں جون سی۔ بہرحال اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا۔ یعنی دنیا میں جب میری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو وہ میری روح قبض کر لے گا، اور میری روح قبض کرنے کے بعد پھر وہ مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، دوبارہ مجھے زندہ عطا فرمائے گا تاکہ مجھے میرے اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ اب جو دوبارہ زندہ کرنا ہے اس نے مجھے میرے اعمال کی جزا دینی ہے۔ تو روح موت دینے اور روح کو قبض کرنے کی نسبت اللہ کی طرف فرمائی، اور جو ارباب کمال ہیں ان کے لیے موت بھی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے رنج و علم سے نکال کر یہ حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت جو ہے یہ سب سے قریب وسیلہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔